بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ اعراف پارٹ نمبر 3۔ وعلی الاعراف رجال، اور اعراف کے اوپر مرد ہوں گے، یعرفون کلم بسیماہم، کے پہچان لیں گے ہر ایک کو اس کی نشانی سے۔ ونادوا اصحاب الجنتی، اور وہ پکاریں گے جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کے سلامتی ہے تم پر، لم يدخلوها وهم یطمعون، وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے اور وہ امیدوار ہیں۔ نمبر 1۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب پھرے گی ان کی نگاہ تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالوا ربنا، تو کہیں گے اے رب ہمارے، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، مت کر ہم کو گنہگار لوگوں کے ساتھ۔ نمبر 2۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے، رجالا یعرفونہم بسیماہم، ان لوگوں کو کہ ان کو پہچانتے ہیں ان کی نشانی سے۔ نمبر 3۔ قالوا ما اغنى عنکم، کہیں گے نہ کام آئی تمہارے، جمعکم، جماعت تمہاری، وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ نمبر 4۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، اب یہ وہی ہیں کہ تم قسم کھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ نہ پہنچے گی ان کو اللہ کی رحمت، ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، نہ ڈر ہے تم پر، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ نمبر 5۔ تفسیر۔ نمبر 1۔ اعراف اور اصحاب اعراف، اسی درمیانی دیوار کی بلندی پر جو مقام ہوگا اس کا اعراف کہتے ہیں۔ اصحاب اعراف کون لوگ ہیں؟ قرطبی نے اس بارے میں قول نقل کیے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان میں راجح وہی قول ہے جو حضرت حذیفہ ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور اکثر سلف و خلف سے منقول ہیں، یعنی وزن اعمال کے بعد جن کی حسنات بھاری ہوں گے وہ جنتی، اور جس کے سیئات غالب ہوئے وہ دوزخی، اور جن کی حسنات و سیئات بالکل مساوی ہوں گے وہ اصحاب اعراف ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار اصحاب اعراف جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ جب عصات مومنین جن کے سیئات غالب تھے جہنم سے نکل کر آخر کار جنت میں داخل ہوں گے تو اصحاب اعراف جن کے حسنات اور سیئات برابر ہیں وہ ان سے پہلے داخل ہونے چاہیے۔ گویا اصحاب اعراف کو اصحاب الیمین کی ایک کمزور قسم سمجھنا چاہیے، جس طرح سابقین مقربین فی الحقیقت اصحاب یمین کی ایک ایسی قسم ہے جو اپنے اولو العزمیوں کی بدولت عام اصحاب یمین سے کچھ آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے بالمقابل اصحاب اعراف گری ہوئی قسم ہے جو اپنے اعمال کی کثافت کی وجہ سے عام اصحاب یمین سے کچھ پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ لوگ اہل جہنم اور اہل جنت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے دونوں طبقے کے لوگوں کو ان کی مخصوص نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ جنتیوں کو ان کے سفید اور نورانی چہروں سے، اور دوزخیوں کو ان کی روح سیاہی اور بد رونقی سے۔ بہرحال جنت والوں کو دیکھ کر سلام کریں گے جو بطور مبارکباد ہوگا، اور چونکہ خود ابھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے اس کی طمع اور آرزو کریں گے جو آخرکار پوری کر دی جائے گی۔ نمبر 2۔ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت خوف اور رجا کے بیچ میں ہوگی، ادھر دیکھیں گے تو امید کریں گے اور ادھر نظر پڑے گی تو خدا سے ڈر کر پناہ مانگیں گے کہ ہم کو ان دوزخیوں کے زمرہ میں شامل نہ کیجیے۔ نمبر 3۔ یعنی علاوہ دوزخ میں معذب ہونے کے ان کے چہروں سے دوزخی ہونے کی علامات ہو یا نہ ہوں گی، یہ مطلب ہے کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اصحاب اعراف نے دنیا میں دیکھا ہوگا، اس لیے وہاں صورت دیکھ کر پہچان لیں گے۔ نمبر 4۔ یعنی اس مصیبت کے وقت تمہاری وہ جماعتیں اور جتھے کہاں گئے، اور دنیا میں جو بڑھ چڑھ کر شیخیاں مارتے تھے وہ اب کیا ہوئیں۔ نمبر 5۔ یہ اہل جنت کی طرف اشارہ کر کے دوزخیوں سے کہیں گے کہ وہ ٹوٹے پھوٹے مساکین اور ضعیف الحال جن کو تم حقیر سمجھ کر کہا کرتے تھے، کیا خدا کی مہربانی سب کو چھوڑ کر ان جیسوں پر ہو سکتی ہے؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ان کو آج تو کہہ دیا گیا ادخلوا الجنت لا خوف علیکم الی آخرہ، یعنی چلے جاؤ جنت میں بغیر خوف و خطر حالانکہ تم اس عذاب میں مبتلا ہو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا کچھ اس میں سے جو روزی تم کو دی اللہ نے۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہیں گے اللہ نے ان دونوں کو روک دیا ہے کافروں سے، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین تماشا اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے، فالیوم ننساہم، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا انہوں نے بھلا دیا اس دن کے ملنے کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون،
اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں سے منکر تھے۔ نمبر 1، وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب جس کو مفصل بیان کیا ہے ہم نے خبرداری سے، ہدی ورحمةً، راہ دکھانے والی اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے۔ نمبر 2، هل ينظرون الا تأویلا، کیا آپ اسی کے منتظر ہیں کہ اس کا مضمون ظاہر ہو جائے؟ یوم یأتی تأویلہ، جس دن ظاہر ہو جائے گا اس کا مضمون۔ یقول الذین نسوہ من قبل، کہنے لگیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے پہلے سے، قد جاءت رسل، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول۔ تفسیر۔ نمبر 1، اہل دوزخ کی اہل جنت سے فریاد۔ دوزخی بدحواس اور مضطرب ہو کر اہل جنت کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہم جلے جاتے ہیں، تھوڑا سا پانی ہم پر بہاؤ، جو نعمتیں تم کو خدا نے دی رکھی ہیں کچھ ان سے ہمیں بھی فائدہ پہنچاؤ۔ جواب ملے گا کہ کافروں کے لیے ان چیزوں کی بندش ہے۔ یہ کافر تو وہی تو ہیں جو دین کو کھیل تماشا بناتے تھے اور دنیا کے تنعم پر پھولے ہوئے تھے، سو جیسا ان کو دنیا کے مزوں میں پڑھ کر کبھی آخرت کا خیال نہیں آیا، آج ہم بھی ان کا کچھ خیال نہ کریں گے، اور جس طرح انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا، آج ہم بھی ان کی درخواست منظور کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ نمبر 2، آخرت میں کفار کا پچھتاوا۔ قرآن جیسی کتاب کی موجودگی میں جس میں تمام ضروریات کی عالمانہ تفصیل موجود ہے اور ہر بات کو پوری آگاہی سے کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، چنانچہ ایمان والے اس سے خوب منتفع ہو رہے ہیں۔ غضب ہے کہ ان متکبر معاندوں نے کچھ بھی اپنے انجام پر غور نہ کیا، پھر اب پچھتانے سے کیا حاصل۔ ربنا بالحق، سچی بات، فہل لنا من شفعاء، سو اب کوئی ہمارا سفارش والے ہیں، فیشفعوا لنا، تو کریں ہماری سفارش، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا ہم لوٹا دیے جائیں تو ہم عمل کریں گے خلاف اس کے کہ جو ہم کر رہے تھے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو اور گم ہو جائے گا ان سے جو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین۔ نمبر 2، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى، نمبر 3، ثم استوى علی العرش، پھر قرار پکڑا عرش پر۔ نمبر 4، یغشی اللیل النہار یطلب حثیثا، اڑھاتا ہے رات پر دن کہ وہ اس کے پیچھے لگا آتا ہے دوڑتا ہوا۔ والشمس والقمر، اور پیدا کیے سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے۔ نمبر 5، مسخرات بامرہ، تابعدار اپنے حکم کے۔ نمبر 6، الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور حکم فرمانا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جہان کا۔ نمبر 7، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، پکارو اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے۔ نمبر 8، انہ لا یحب المعتدین، اس کو خوش نہیں آتے حد سے بڑھنے والے۔ نمبر 9، تفسیر۔ نمبر 1، کتاب اللہ میں جو دھمکیاں عذاب کی دی گئی ہیں، کیا یہ اس کے منتظر ہیں کہ جب ان دھمکیوں کا مضمون مصداق سامنے آ جائے تب حق کو قبول کریں؟ حالانکہ وہ مضمون جب سامنے آئے گا یعنی عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت کا قبول کرنا کچھ کام نہ دے گا۔ اس وقت تو سفارشیوں کی تلاش ہوگی جو خدا کی سزا سفارش کر کے معاف کرا دیں، اور چونکہ ایسا سفارشی کافروں کو کوئی نہ ملے گا تو یہ تمنا کریں گے کہ ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج کر امتحان کر لیا جائے۔ اس مرتبہ اپنے جرائم کے خلاف ہم کیسی نیکی اور پرہیزگاری کے کام کرتے ہیں، لیکن اب اس تمنا سے کیا حاصل جبکہ پہلے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے کو برباد کر چکے، اور جو جھوٹے خیالات پکار رکھے تھے وہ سب رفو چکر ہو گئے۔ نمبر 2، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دن میں۔ گزشتہ آیت میں معاد کا ذکر تھا، اس رکوع میں مبدا کی معرفت کرائی گئی ہے۔ وہاں قد جاءت رسل ربنا بالحق سے بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ دنیا میں انبیاء اور رسل سے منحرف رہتے تھے ان کو بھی قیامت کے دن پیغمبروں کی سچائی کی ناچار تصدیق کرنی پڑے گی۔ یہاں نہایت لطیف پیرایا میں خدا کی حکومت یاد دلانے اور انبیاء اور رسل کی ضرورت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد بعض مشہور پیغمبروں کے احوال و واقعات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی تصدیق یا تکذیب کرنے والوں کا آخرت سے پہلے دنیا ہی میں کیا انجام ہوا۔ گویا یہ رکوع آنے والے کئی رکوعات کی تمہید ہے۔ نمبر 3، یعنی اتنے وقت میں جو 6 دن کے برابر تھا پیدا کیا، کیونکہ یہ متعارف دن اور رات تو آفتاب کے طلوع غروب سے وابستہ ہیں۔ جب اس وقت آفتاب ہی نہ پیدا ہوا تھا تو دن اور رات کہاں سے ہوتا؟ یہ کہا جائے کہ عالم شہادت کے دن رات مراد نہیں، عالم غیب کے دن رات مراد ہے، جیسا کہ عارف نے فرمایا ہے، غیب را ابر و آب دیگرست، آسمان و آفتاب دیگرست۔ پہلی صورت میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ یہاں 6 دن سے ہمارے 6 دن کی مقدار مراد ہے یا 1000 برس کا ایک ایک دن جسے فرمایا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔
میرے نزدیک یہ آخری قول راجح ہے۔ بہرحال مقصود یہ ہوا کہ آسمان و زمین دفعتاً بنا کر نہیں کھڑے کیے گئے، شاید اول ان کا مادہ پیدا فرمایا، پھر اس کی مستعداد کے موافق بتدریج مختلف اشکال و صور میں منتقل کرتے رہے ہوں، حتیٰ کہ 6 دن یعنی 6000 سال میں وہ بجمیع متعلقاتها موجودہ مرتب شکل میں موجود ہوئے، جیسا کہ آج بھی انسان اور کل حیوانات و نباتات وغیرہ کی تولید و تخلیق کا سلسلہ تدریجی طور پر جاری ہے۔ نمبر کن فیکون کے معنی، اور یہ اس کی شان کے کن فیکون کے منافی نہیں، کیونکہ کن فیکون کا مطلب تو صرف اس قدر ہے کہ خدا جس کو چیز کو وجود کے جس درجہ میں لانا چاہے اس کا ارادہ ہوتے ہی وہ اس درجہ میں آ جاتی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ خدا کسی چیز کو وجود کے مختلف مدارے سے گزارنے کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ ہر شے کو بدون توسط اسباب و علل کے دفعتاً موجود کرتا ہے۔ نمبر 4 استواء علی العرش۔ خدا تعالیٰ کی صفات و افعال کے متعلق یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ نصوص جو الفاظ حق تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اکثر وہ ہیں جن کا مخلوق کی صفات پر بھی استعمال ہوا ہے۔ مثلا خدا کو حی سمیع بصیر متکلم کہا گیا ہے، اور انصار پر بھی یہ الفاظ اطلاق کیے گئے، تو ان دونوں مواقع میں استعمال کی حیثیت بالکل جدا گانہ ہے۔ کسی مخلوق کو سمیع و بصیر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان موجود ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہوئیں، ایک وہ آلہ جسے آنکھ کہتے ہیں جو دیکھنے کی مبدا اور ذریعہ بنتا ہے، دوسرا اس کا نتیجہ اور غرض و غایت دیکھنا، یعنی وہ خاص علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہوا۔ مخلوق کو جب بصیر کہا جائے تو یہ مبدا اور غایت دونوں چیزیں معتبر ہوگی اور دونوں کی کیفیات ہم نے معلوم کر لیں، لیکن یہی لفظ جب خدا کی نسبت استعمال کیا گیا تو یقیناً وہ مبادی اور کیفیات جسمانیہ مراد نہیں ہو سکتی جو مخلوق کے خواص میں سے ہیں، جس سے خداوند قدوس قطعاً منزہ ہے۔ البتہ یہ اعتقاد رکھنا ہوگا کہ ابصار دیکھنے کا مبدا اس کی ذات اقدس میں موجود ہے، اور اس کا نتیجہ یعنی وہ علم جو رؤیت بصری سے حاصل ہو سکتا ہے اس کو بدرجہ کمال حاصل ہے۔ آگے یہ کہ وہ مبدا کیسا ہے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، تو بجز اس بات کے کہ اس کا دیکھنا مخلوق کی طرح نہیں، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ نہ صرف سمع و بصر بلکہ اس کی تمام صفات کو اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ صفت باعتبار اپنے اصلی مبدا و غایت کے ثابت ہے، مگر اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ نہ شرائع سماویہ نے اس کا مکلف بنایا کہ آدمی اس طرح کے ماوراء عقل حقائق میں غور و خوض کر کے پریشان ہو، جس کا کچھ خلاصہ ہم سورہ مائدہ میں زیر فائدہ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ میں بیان کر چکے ہیں۔ استواء علی العرش کو بھی اسی قاعدہ سے سمجھ لو۔ عرش کے معنی تخت اور بلند کے مقام کے ہیں۔ استواء کا ترجمہ اکثر محققین نے استقرار و تمکن سے کیا ہے، جسے مترجم رحمۃ اللہ علیہ نے قرار پکڑنے سے تعبیر فرمایا۔ گویا یہ لفظ تخت حکومت پر ایسی طرح قابض ہونے کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی حصہ اور گوشہ حیطہ نفوذ و اقتدار سے باہر نہ رہے، اور نہ قبضہ و تسلط میں کسی قسم کی مزاحمت اور گڑبڑی پائی جائے، سب کام اور انتظام برابر ہو۔ اب دنیا میں بادشاہوں کی تخت نشینی کا ایک تو مبدا اور ظاہری صورت ہوتی ہے، اور ایک حقیقت یا غرض و غایت، یعنی ملک پر پورا تسلط، اقتدار اور نفوذ و تصرف کی قدرت حاصل ہونا۔ حق تعالیٰ کے استواء علی العرش میں یہ حقیقت اور غرض و غایت بدرجہ کمال موجود ہے، یعنی آسمان و زمین کل علویات و سفلیات کو پیدا کرنے کے بعد ان پر کامل قبضہ و اقتدار اور ہر قسم کے مالکانہ و شہنشاہانہ تصرفات کا حق بے روک ٹوک اسی کو حاصل ہے، جیسا کہ دوسری جگہ ثم استوى علی العرش کے بعد یدبر الامر وغیرہ الفاظ، اور یہاں یغشی اللیل النہار اور الاخر سے اسی مضمون پر متنبع فرمایا ہے۔ رہا استواء علی العرش کا مبدا اور ظاہری صورت، اس کے متعلق وہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو ہم سمع بصر وغیرہ صفات کے متعلق لکھ چکے ہیں۔ اس کی کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی جس میں صفات مخلوقین اور سماعت حدوث کا ذرا بھی شائبہ ہو، پھر کیسی ہے؟ اس کا جواب وہی ہے، اے برتر از خیال و قیاس و وہم و گمان و ہم وز ہر چہ گفتہ آن شنیدم و خواندیم دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصف تو ماندہیم لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ نمبر 5 چاند، سورج اور دن رات کی تخلیق، یعنی رات کے اندھیروں کو دن کے اجالے سے یا دن کے اجالے کو رات کے اندھیرے سے ڈھانپتا ہے، اس طرح کہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتا ہوا تیزی سے چلا آتا ہے۔ ادھر رات ختم ہوئی ادھر دن موجود ہوا، جب دن تمام ہوا تو فوراً رات آ گئی، درمیان میں 1 منٹ کا وقفہ بھی نہیں ہوتا۔ شاید اس پر بھی تنبیہ فرما دی کہ اسی طرح کفر و ضلالت اور ظلم و عدوان کی شب دہجور جب عالم پر محیط ہو جاتی ہے، اس وقت خدا تعالیٰ ایمان و عرفان کے آفتاب سے ہر طرف روشنی پھیلا دیتا ہے، اور جب تک آفتاب عالمتاب کی روشنی نمودار نہ ہو تو نبوت کے چاند تارے رات کی تاریکی میں اجالا اور رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔
نمبر 6 کوئی سیارہ اس کے حکم کے بدون حرکت نہیں کر سکتا۔ نمبر 7 پیدا کرنا خلق ہے اور پیدا کرنے کے بعد تکوینی یا تشریعی احکام دینا یہ امر ہے، اور دونوں اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، اس طرح وہی ساری خوبیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 8 اللہ کو پکارنے کا طریقہ، جب عالم خلق و امر کا مالک اور تمام برکات کا منبع وہی ذات ہے تو اپنی دنیاوی اور اخروی حوائج میں اسی کو پکارنا چاہیے، الہا و اخلاص اور خشوع کے ساتھ، بدون ریاکاری کے، آہستہ آہستہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعا میں اصل اخفا ہے، اور یہی سلف کا معمول تھا۔ بعض مواضع میں جہر اعلان کسی عارض کی وجہ سے ہوگا، جس کی تفصیل روح المعانی وغیرہ میں ہے۔ نمبر 9 یعنی دعا میں حد ادب سے نہ بڑھے، مثلا جو چیزیں عادتاً یا شرعاً محال ہیں وہ مانگنے لگے، یا معاصی اور لغو چیزوں کی طلب کرے، یا ایسا سوال کرے جو اس کی شان و حیثیت کے مناسب نہیں، یہ سب اعتداء فی الدعا میں داخل ہے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور پکارو اس کو ڈر اور توقع سے۔ نمبر 1 ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی میہ سے پہلے، حتیٰ اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہیں بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، تو ہانک دیتے ہیں ہم اس بادل کو ایک شہر مردہ کی طرف، فانزلنا بہ الماء، پھر ہم اتارتے ہیں اس بادل سے پانی، فاخرجنا بہ من کل ثمرات، پھر اسے نکالتے ہیں سب طرح کے پھل، کذالک نخرج الموتى لعلکم تذکرون، اس طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم غور کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربی، اور جو شہر پاکیزہ ہو اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خراب ہے اس میں نہیں نکلتا مگر ناقص۔ کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یوں پھیر پھیر کر بتلاتے ہیں ہم آیتیں حق ماننے والے لوگوں کو۔ نمبر 2 تفسیر۔ نمبر 1 پچھلی آیتوں میں ہر حاجت کے لیے خدا کو پکارنے کا طریقہ بتلایا تھا، اس آیت میں مخلوق اور خالق دونوں کے حقوق کی رعایت سکھلائی، یعنی جب دنیا میں معاملات کی سطح درست ہو تو تم اس میں گڑبڑی نہ ڈالو، اور خوف و رجا کے ساتھ خدا کی عبادت میں مشغول رہو، نہ اس کی رحمت سے مایوس ہو اور نہ اس کے عذاب سے مامون اور بے فکر ہو کر گناہوں پر دلگیر بنو۔ میرے نزدیک یہی راجح ہے کہ یہاں وادعوہ الی آخری میں دعا سے عبادت مراد لیجیے، جیسے کہ صلاۃ تہجد کے بارے میں فرمایا تھا، تجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ نمبر 2 کائنات میں حق تعالیٰ کے تصرفات۔ پچھلی آیات میں استواء العرش کے ساتھ فلکیات، چاند، سورج وغیرہ میں جو خدائی تصرفات ہیں ان کا بیان تھا، اور درمیان میں بندوں کو کچھ مناسب ہدایات بھی کی گئیں۔ اب سفلیات اور کائنات الجو کے متعلق اپنے بعض تصرفات کا ذکر فرماتے ہیں تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ آسمان، زمین اور ان دونوں کے درمیان حصہ کی کل حکومت صرف اسی رب العالمین کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ہوائیں چلانا، میہ برسانا، قسم قسم کے پھل پھول پیدا کرنا، ہر زمین کی استعداد کے موافق کھیتی اور سبزہ اگانا، یہ سب اسی کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے نشاں ہیں۔ اسی ذیل میں مردوں کا موت کے بعد جی اٹھنا اور قبروں سے نکلنا بھی سمجھا دیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک تو مردوں کا نکلنا قیامت میں ہے، اور ایک دنیا میں یعنی جاہل ادنا لوگوں میں جو جہالت و ذلت کی موت سے مر چکے تھے، عظیم الشان نبی بھیجا اور انہیں علم دیا اور دنیا کا سردار کیا، پھر ستھری استعداد والے کمال کو پہنچے، جن کی استعداد خراب تھی ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ناقص سا۔ گویا اس پورے رکوع میں بتلا دیا گیا کہ جب خدا اپنے رحمت و شفقت سے رات کی تاریکی میں ستارے، چاند، سورج سے روشنی کرتا ہے، اور خشکی کے وقت زمین کو سرسبز و شاداب کرنے اور انسان و حیوانات کی زندگی کا سامان مہیا فرمانے کے لیے اوپر سے بارش بھیجتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا مہربان خدا اپنی مخلوق کو جہل و ظلم کے اندھیروں سے نکالنے کے لیے کوئی چاند اور سورج پیدا نہ کرے، اور بنی آدم کی روحانی غذا تیار کرنے اور قلوب کی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے باران رحمت نازل نہ فرمائے؟ بلا شبہ اس نے ہر زمانہ کی ضرورت اور اپنی حکمت کے موافق پیغمبروں کو بھیجا، جن کے منور سینوں سے دنیا میں روحانی روشنی پھیلی اور وحی الہی کی لگاتار بارشیں ہوئیں۔ چنانچہ آئندہ کئی رکوع میں انہی پیغمبروں کے بھیجنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ بارش اور زمین کی مثال میں اشارہ کیا گیا کہ مختلف زمینیں اپنے اپنے استعداد کے موافق بارش کا اثر قبول کرتی ہیں، اسی طرح سمجھ لو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو خیر و برکت لے کر آتے ہیں اس سے منتفع ہونا بھی حسن استعداد پر موقوف ہے۔ جو لوگ ان سے انتفاع نہیں کرتے یا پورا انتفاع نہیں کرتے، انہیں اپنے سوء استعداد پر رونا چاہیے۔ باراں کے در لطائف تبعش خلاف نیست، در باغ لالہ روید در شورہ بوم خس۔
لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پس اس نے کہا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ قال الملأ من قومه، بولے اس سردار اس کی قوم کے، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو سری بہکا ہوا۔ نمبر 1، قال یا قوم لیس بی ضلال، بولا اے میری قوم میں ہرگز بہکا نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پروردگار کا، ابلغکم رسالات ربی، پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کے، وانصح لکم، اور نصیحت کرتا ہوں تم کو، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ نمبر 2، اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون، تاکہ وہ تم کو ڈرائے اور تاکہ تم بچو، ولعلکم، اور تاکہ تم پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، بت پرستی کی ابتدا۔ آدم علیہ السلام کو کسی ابتدائی صورت میں گزر چکا، ان کے بعد نوح علیہ السلام پہلے اولو العزم اور مشہور رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف مشرکین کے مقابلہ میں بھیجے گئے، گویا باعتبار اپنے خاص شریعت کے ان کی بعثت خاص اپنے قوم کی طرف مانی جائے، تاہم ان کے اساسی اصولوں کے اعتبار سے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم میں مشترک ہیں، کہا جا سکتا ہے کہ تمام انسان ہر نبی کے مخاطب ہوتے ہیں۔ مثلا توحید اور اقرار معاد کی تعلیم پر سارے پیغمبر متفق اللسان ہے، تو ایسی چیزوں کی تکذیب کرنا فی الحقیقت تمام انبیاء کی تکذیب کرنا ہے۔ بہرحال نوح علیہ السلام نے توحید وغیرہ کی عام دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بعد 10 قرن ایسے گزرے کہ ساری اولاد آدم کلمہ توحید پر قائم تھی۔ بت پرستی کی ابتدا ابن عباس کے بیان کے موافق یوں ہوئی کہ بعض صالحین کا انتقال ہو گیا جن کا نام ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر تھے، جو سورہ نوح میں مذکور ہیں۔ لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی تاکہ ان کے احوال و عبادات وغیرہ کی یاد تازہ رہے۔ کچھ مدت کے بعد ان صورتوں کے موافق مجسمے تیار کر لیے، حتیٰ کہ کچھ دنوں کے بعد ان کی عبادت ہونے لگی اور یہ بت ان بزرگوں کے نام سے موسوم ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب بت پرستی کی وبا پھیل گئی تو حق تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا۔ انہوں نے طوفان سے پہلے اپنی ساری قوم کو 9.5 برس تک توحید و تقوی کی طرف بلایا اور دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرایا، مگر لوگوں نے اس کی تذلیل و تجہیل کی اور کوئی بات نہ سنی۔ آخر طوفان کے عذاب نے سب کو گھیر لیا، اور جیسا کہ نوح نے دعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، روئے زمین پر کوئی کافر عذاب الہی سے نہ بچا۔ بستانی نے دائرۃ المعارف میں یورپین محققین کے اقوال طوفان اور عموم طوفان کے متعلق نقل کیے ہیں۔ نمبر 2، یعنی میں تو ذرا بھی نہیں بہکا، ہاں تم بہک رہے ہو کہ خدا کے پیغمبر کو نہیں پہچانتے جو نہایت فصاحت سے خدائی پیغام تم کو پہنچا رہا ہے اور تمہاری بھلائی چاہتا ہے، کہ تم کو عمدہ نصیحتیں کرتا ہے، اور خدا کے پاس سے وہ علوم و ہدایت لے کر آیا ہے جن سے تم جاہل ہو۔ ترحمون، رحم ہو۔ نمبر 1، فکذبوہ فانجیناہ، پھر انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ہم نے بچا لیا اس کو، والذین معہ فی الفلک، اور ان کو جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ان کو جو جھٹلاتے تھے ہماری آیات کو، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ تھے اندھے۔ نمبر 2، وإلی عاد اخاہم ہودا، اور قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ نمبر 3، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، بولے اے میرے قوم بندگی اللہ کی کرو، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے۔ نمبر 4، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے سردار جو کافر تھے اس کی قوم میں، انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو دیکھتے ہیں تجھ کو عقل نہیں اور ہم تو تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ نمبر 5، قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، بولا اے میری قوم میں کچھ بے عقل نہیں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کا، ابلغکم رسالات ربی وانا، اور پہنچاتا ہوں تم کو پیغام اپنے رب کا اور میں۔ تفسیر۔ نمبر 1، یعنی اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ تم ہی میں سے خدا کے کسی ایک فرد کو اپنے پیغام رسانی کے لیے چن لے؟ آخر اس نے ساری مخلوق میں سے منصب خلافت کے لیے آدم علیہ السلام کو کسی مخصوص استعداد کی بنا پر چن لیا، تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اولاد آدم میں سے بعض کامل استعداد لوگوں کو منصب نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کر لیا جائے، تاکہ وہ لوگ براہ راست خدا سے فیض پا کر دوسروں کو ان کے انجام سے آگاہ کریں، اور یہ اس پر آگاہ ہو کر بدی سے بچ جائیں، اور اس طرح خدا کے رحم و کرم کے مورد بنے۔
نمبر 2 یعنی حق و باطل و نفع نقصان کچھ نہ سوجھا، اندھے ہو کر برابر سرکشی اور تکذیب و بغاوت پر قائم رہے اور بت پرستی وغیرہ حرکات سے باز نہ آئے، تو ہم نے معدود چند مومنین کو بچا کر نوح علیہ السلام کے ہمراہ کشتی پر سوار ہوئے تھے، باقی سب مکذبین کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب جس قدر انسان دنیا میں موجود ہیں وہ انہی میں اہل سفینہ بلکہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت ہے۔ نمبر 3 قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ارم کی اولاد میں ہے، یہ قوم اس کی طرف منسوب ہے، ان کی سکونت احقاف یعنی یمن میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم سے ہیں، اس لحاظ سے وہ ان کے قومی اور وطنی بھائی ہوئے۔ نمبر 4 حضرت ہود علیہ السلام، ان لوگوں میں بت پرستی پھیل گئی تھی، روزی دینے، میہ برسانے، درست کرنے اور مختلف مطالب و حاجات کے لیے الگ الگ دیوتا بنا رکھے تھے جن کی پرستش ہوتی تھی۔ ہود علیہ السلام نے اسے روکا اور اس جرم عظیم کی سزا سے ان کو ڈرایا۔ نمبر 5 یعنی معاذ اللہ تم بے عقل ہو کر باپ دادا کی روش چھوڑ کر ساری برادری سے الگ ہوتے ہو اور جھوٹے بھی ہو کہ اپنے اقوال خدا کی طرف منسوب کر کے خواہ مخواہ عذاب کا ڈراوا دیتے ہو۔ لکم ناصح امین، تمہارا خیر خواہ ہوں اطمینان کے لائق۔ نمبر 1 اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم کو تعجب ہوا کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم لینذرکم، ایک مرد کی زبانی جو تم ہی میں سے تاکہ تم کو ڈرائے، واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، اور یاد کرو جب تم کو سردار کر دیا پیچھے قوم نوح کے۔ نمبر 2 وزادکم فی الخلق بسطہ، اور زیادہ کر دیا تمہارے بدن کا پھیلاؤ۔ نمبر 3 فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، سو یاد کرو اللہ کے احسان تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ نمبر 4 قالوا وجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، بولے کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا کہ ہم بندگی کریں اللہ اکیلے کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دیں جن کو پوجتے رہے ہمارے باپ دادے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس تو لے آ ہمارے پاس جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے۔ نمبر 5 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، کہا تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ۔ نمبر 6 أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ، کیوں جھگڑتے ہو مجھ سے ان ناموں پر کے تفسیر۔ یعنی میری کوئی بات بے عقلی کی نہیں، ہاں جو منصب رسالت مجھ کو خدا کی طرف سے تفویض ہوا اس حق ادا کرتا ہوں۔ یہ تمہاری بے عقلی ہے کہ اپنے حقیقی خیرخواہوں کو جن کی امانت و دیانت پہلے سے لائق اطمینان ہے بے عقل کہہ کر خود اپنا نقصان کرتے ہو۔ نمبر 2 یعنی قوم نوح کے بعد دنیا میں تمہاری حکومتیں قائم کی اور اس کی جگہ تم کو آباد کیا، شاید یہ احسان یاد دلا کر اس پر متنبہ کرنا ہے کہ بت پرستی اور تکذیب رسول کی بدولت جو حشر ان کا ہوا وہ کہیں تمہارا نہ ہو۔ نمبر 3 جسمانی قوت اور ڈیل ڈول کے اعتبار سے یہ قوم مشہور تھی۔ نمبر 4 جو احسانات مذکور ہوئے وہ ان کے علاوہ خدا کے دوسرے بے شمار احسانات یاد کر کے اس کے شکر گزار اور فرما بردار بننا چاہیے، نہ یہ کہ منہ میں حقیقی سے بغاوت کرنے لگو۔ نمبر 5 یعنی جس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتے ہو اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیے۔ نمبر 6 یعنی جب تمہاری سرکشی اور گستاخانہ بے حیائی اس حد تک پہنچ چکی ہو تو سمجھ لو کہ خدا کا عذاب اور غضب تم پر نازل ہی ہو چکا، اس کے آنے میں اب کچھ دیر نہیں۔ سمیتموہا انتم و آباؤکم، رکھ لیے تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی سند، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ نمبر 1 فانجیناہ والذین معہ، پھر ہم نے بچا لیا اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جڑ کاٹی ان کی جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین، اور نہیں مانتے تھے۔ نمبر 2 وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا، قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تم کو پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ نمبر 3 هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ، یہ اونٹنی اللہ کی ہے، لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا، تمہارے لیے نشانی، سو اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، کہ کھائے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ بری طرح پھر تم کو پکڑے گا عذاب دردناک۔ نمبر 4 تفسیر۔ نمبر 1 حضرت ہود کا اپنی قوم کو واعظ، بتوں کو جو کہتے تھے کہ فلاں رزق دینے والا ہے اور فلاں میہ برسانے والا اور فلاں بیٹا عطا کرنے والا، وعلی ھذا القیاس، یہ محض نام ہی نام ہیں جن کے نیچے کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، خدائی صفات پتھروں میں کہاں سے آئیں؟ پھر ان نام کے معبودوں کے پیچھے جن کی معبودیت کی کوئی عقلی یا نقلی سند نہیں بلکہ کل عقلی و نقلی دلائل جسے مردود ٹھہراتے ہیں،
تم دعوی توحید میں مجھ سے جھگڑے اور بحثیں کرتے ہو؟ جب تمہارے جہل اور شقاوت و عناد کا پیمانہ اس قدر لبریز ہو چکا تو انتظار کرو، خدا تمہارے ان جھگڑوں کا فیصلہ کر دے، میں بھی اسی فیصلہ کا منتظر ہوں۔ نمبر 2، عاد کا انجام، یعنی ان پر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل آندھی کا طوفان آیا جس سے تمام کفار ٹکرا کر اور پٹک کر ہلاک کر دیے گئے۔ یہ تو عاد اولا کا انجام ہوا، اور اسی قوم کی دوسری شاخ سمود جسے عاد ثانیہ کہتے ہیں اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 3، قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام، یعنی جو دلیل تم مانگ رہے تھے وہ پہنچ گئی۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے عہد و اقرار کیا تھا کہ آپ پتھر کی ایک ٹھوس چٹان میں سے حاملہ اونٹی نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ خدا نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے ویسے ہی کر دیا۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا فرمائشی معجزہ تو خدا نے دکھلا دیا، اب ایمان لانے میں کیا تعامل ہے۔ نمبر 4، یعنی یہ اونٹنی خدا کی قدرت اور میری صداقت کی نشانی ہے جو میری دعا پر غیر معتاد طریقہ سے خدا نے پیدا کی۔ اس کے حقوق کی رعایت کرو، مثلا خدا کی زمین میں مباح گھاس کھانے اور اس کی باری میں پانی پینے سے نہ روکو، غرض خدا کے اس نشان کے ساتھ جو تم نے خود مانگ کر حاصل کیا ہے برائی سے پیش مت آؤ ورنہ تمہاری بھی خیر نہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب کہ تم کو سردار کر دیا من بعد عاد، عاد کے پیچھے، وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ٹھکانہ دیا تم کو زمین میں، تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ بناتے ہو نرم زمین میں محل، وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تراشتے ہو پہاڑوں کے گھر، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، سو یاد کرو احسان اللہ کے اور مت مچاتے پھرو زمین میں فساد۔ نمبر 1، قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہنے لگے سردار جو متکبر تھے اس کی قوم میں، للذین استضعفوا، غریب لوگوں کو، لمن آمن منهم، کہ جو ان میں ایمان لا چکے تھے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ قالوا انا بما ارسل مؤمنون، بولے ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے اس پر یقین ہے۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، کہنے لگے وہ لوگ جو متکبر تھے جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ نمبر 2، فعقروا الناقة وعتوا، پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے۔ تفسیر نمبر 1، یعنی احسان فراموشی اور شرک و کفر کے زمین میں خرابی مت پھیلاؤ۔ نمبر 2، قوم میں جو بڑے بڑے متکبر سردار اور معاندین تھے وہ غریب اور کمزور مسلمانوں سے استہزاءً کہتے تھے کہ کیا بڑے آدمی تو آج تک نہ سمجھے مگر تمہیں معلوم ہو گیا صالح خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ معلوم ہونا کیا معنی ہے، معلوم تو تم کو بھی ہے، ہاں ہم دل سے قبول کر کے اس پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ متکبرین اس حکیمانہ جواب سے کھسیانے ہو کر بولے، جس چیز کو تم نے مان لیا ہم ابھی تک اسے نہیں مانتے، پھر بھلا تمہارے جیسے چند خستہ حال آدمیوں کا ایمان لے آنا کون سی بڑی کامیابی ہے۔ عن امر ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ نمبر 1، وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا، اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسول ہے۔ نمبر 2، فاخرتهم الرجفۃ، پس آ پکڑا ان کو زلزلہ نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے۔ نمبر 3، فتولی عنہم، پھر صالح الٹا پھرا ان سے، وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، اور بولا اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا، ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، اور خیر خواہی کی تمہاری لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے۔ نمبر 4، ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ، اور بھیجا لوط کو جب اس نے اپنے قوم کو کیا تم ایسے کرتے ہو ایسی بے حیائی، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے نہیں کیا اس کو کسی نے جہان میں۔ نمبر 5، انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، تم تو دوڑتے ہو مردوں پر شہوت کے مارے عورتوں کو چھوڑ کر، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ نمبر 6، وما کان جواب قومہ، اور کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم نے، الا ان قالوا، مگر یہی کہا۔ تفسیر نمبر 1، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، کہتے ہیں وہ اونٹنی اس قدر عظیم الجثہ اور ڈیل ڈول کی تھی کہ جس جنگل میں چرتی دوسرے مواشی ڈر کر بھاگ جاتے، اور اپنی باری کے دن جس کنویں سے پانی پیتی کنواں خالی کر دیتی، گویا جیسے اس کی پیدائش غیر معمولی طریقے سے ہوئی، لوازم و آثار حیات بھی غیر معمولی تھے۔ آخر لوگوں نے غیظ میں آ کر اس کے قتل پر اتفاق کر لیا اور بدبخت قدار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ بعد خود حضرت صالح علیہ السلام کے قتل پر بھی تیار ہونے لگے، اور اس طرح
خدا کے احکام کو جو صالح اور ناقہ کے متعلق تھے پس پش ڈال دیا۔ نمبر 2، ایسے کلمات انسان کی زبان سے اس وقت نکلتے ہیں جب خدا کے قہر و غضب سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے۔ عاد اولیٰ کی طرح سمود بھی اس مرتبہ پر پہنچ کر عذاب الہی کے مورد بنے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ نمبر 3، سمود کی ہلاکت، دوسری آیت میں ان کا صیحہ یعنی چیخ سے ہلاک ہونا بیان فرمایا ہے، شاید نیچے سے زلزلہ اور اوپر سے ہولناک آواز آئی ہو۔ نمبر 4، کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد مکہ معظمہ یا ملک شام کی طرف چلے گئے اور جاتے ہوئے ان کی لاشوں کے انبار دے کر یہ خطاب فرمایا، یا تو اسی طرح جیسے حضرت نے مقتولین بدر کو فرمایا تھا، یا محض بطور تحسر فرضی خطاب تھا جیسے شعراء دیار و اطلال کھنڈرات وغیرہ کو خطاب کرتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ خطاب ہلاکت سے پہلے تھا۔ اس صورت میں بیان میں ترتیب واقعات مرعینہ ہوگی۔ بہرحال اس میں خطاب میں دوسروں کو سنانا تھا کہ اپنے معتبر خیرخواہوں کی بات ماننی چاہیے، جب کوئی شخص خیرخواہوں کی قدر نہیں کرتا تو ایسا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے جو ان کے ساتھ عراق سے ہجرت کر کے ملک شام میں تشریف لے گئے اور خدا کی طرف سے سدوم اور اس کے گرد و نواح کی بستیوں میں مبعوث ہوئے تاکہ ان کی اصلاح فرمائے اور ان گندے خلاف فطرت و بے کاموں کے کاموں سے باز رکھیں جن میں وہاں کے لوگ مبتلا تھے۔ نہ صرف مبتلا بلکہ اس بے حیائی کے موجد تھے، ان سے بیشتر عالم میں اس بیماری سے کوئی واقف نہ تھا۔ اولاً یہ ملعون حرکت شیطان نے سدوم والوں کو سجھائی اور وہیں سے دوسرے مقامات پر پھیلی۔ لوط علیہ السلام نے اس ملعون و شنی حرکت کے عواقب پر متنبہ کیا اور گندگی کو دنیا سے مٹانا چاہا۔ موجودہ بائبل کے جمع کرنے والوں کو کی شرمناک جسارت پر ماتم کرنا پڑتا ہے کہ ایسے پاک باز اور معصوم پیغمبر کی نسبت جو دنیا کو بے حیائی اور گندگی سے پاک کرنے کے لیے آیا تھا، ایسی سخت ناپاک حرکات منسوب کی جس کے سننے سے حیا دار آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ نمبر 6، یعنی صرف یہی نہیں کہ گناہ کے تم مرتکب ہو رہے ہو بلکہ اس خلاف فطرت فعل کا ارتکاب اس کی دلیل ہے کہ تم انسانیت کی حدود سے بھی باہر نکل چکے ہو۔ اخرجوہم من قریتکم کہ نکالو ان کو اپنے شہر سے، انہم اناس یتطہرون یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت، کانت من الغابرین کے رہ گئی وہاں کے رہنے والوں میں۔ نمبر 1، وامطرنا علیہم مطرا اور ہم برسایا ہم نے ان پر میہ پتھروں کا۔ نمبر 2، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین پھر دیکھ کیا ہوا انجام گناہ گاروں کا۔ نمبر 3، وإلی مدین اخاہم شعیبا اور مدین کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ نمبر 4، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بولا اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں ہے تمہارا معبود اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم تمہارے پاس پہنچ چکی ہے دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ نمبر 5، فاوفوا الکیل والمیزان سو پوری کرو ماپ اور تول، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم اور مت گھٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها اور مت خرابی ڈالو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ نمبر 6، ولا تقعدوا بکل صراط اور مت بیٹھو راستوں پر۔ تفسیر۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یعنی آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ جب ہم سب کو یہ گندہ سمجھتے ہیں اور آپ پاک بننا چاہتے ہیں تو گندوں میں پاکوں کا کیا کام، لہٰذا انہیں اپنی بستی سے ہی نکال لینا چاہیے کہ یہ روز روز کی رکاوٹ ختم ہو۔ خیر وہ ملعون تو کیا نکالتے ہیں، حق تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو عزت و عافیت کے ساتھ صحیح و سالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان بستیوں پر عذاب مسلط کر دیا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کے متعلقین میں سے صرف ان کی بیوی آپ سے علیحدہ رہی اور معذبین کے ساتھ ہلاک ہو گئی کیونکہ اس کا ساز باز ان معذبین سے تھا۔ لوط علیہ السلام کے یہاں جو مہمان وغیرہ آتے ان کی اطلاع یہی کیا کرتی اور ان کو بدکاری کی ترغیب دیتی تھی، یا جیسا کہ بعض نے لکھا کہ مردوں کی طرح عورتوں میں بھی مصاحقہ کا رواج ہو گیا تھا، یہ عورت اس میں مبتلا تھی۔ بہرحال عذاب ان سب پر آیا جو اس مہلک مرض میں مبتلا تھے اور نہایت ڈٹائی کے ساتھ نبی کا مقابلہ اور تکذیب کرتے تھے، یا جو کفر و فحش کے سسٹم میں ان کے معاون و مددگار تھے۔ نمبر 2، قوم لوط کا عذاب۔ دوسری جگہ مذکور ہے کہ بستیاں الٹ دی گئیں اور پتھروں کا میہ برسایا گیا۔ بعض ائمہ کے نزدیک آج بھی لوطی کی سزا یہ ہے کہ کسی پہاڑ وغیرہ بلند مقام سے اسے گرایا جائے اور اوپر سے پتھر مارے جائیں اور سخت بدبودار گندگی جگہ
گندی جگہ میں مقید کیا جائے۔ نمبر 3 یعنی گناہ کرتے وقت اس کا بد انجام سامنے نہیں آتا، عاجل شہوت و لذت کے غلبہ میں وہ بات کر گزرتا ہے جو عقل و انسانیت کے خلاف ہے، لیکن عقل مند کو چاہیے کہ دوسروں کے واقعات کو سن کر عبرت حاصل کرے اور بدی کے انجام کو ہمیشہ پیش نظر رکھے۔ نمبر 4 حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم۔ قرآن میں دوسری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام کے اصحاب ایکا کی طرف مبعوث ہونا مذکور ہے۔ اگر اہل مدین اور اصحاب ایکا ایک ہی قوم ہے تو فبیہا و نعمت، اور دو جداگانہ قومیں ہیں تو دونوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں گے، اور دونوں میں کم تولنے ناپنے کا مرض مشترک ہوگا۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے علاوہ توحید وغیرہ کے عام دعوت کے خاص معاشری معاملات کی اصلاح اور حقوق العباد کی حفاظت کی طرف بڑے زور سے توجہ دلائی، جیسا کہ آئندہ آیات میں مذکور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کمال فصاحت کی وجہ سے خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 یعنی میری صداقت کی دلیل ظاہر ہو چکی، اب جو نصیحت کی بات تم سے کہوں اسے قبول کرو، اور جن خطرناک مواقف پر متنبہ کروں ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ نمبر 6 ناپ تول میں کمی، بندوں کے حقوق کی رعایت اور معاملات باہمی کی درستی، جس طرف ہمارے زمانے کے پرہیزگاروں کو بھی بہت کم توجہ ہوتی ہے۔ خدا کے نزدیک اس قدر اہم چیز ہے کہ اسے ایک جلیل القدر پیغمبر کا مخصوص وظیفہ قرار دیا گیا، جس کی مخالفت پر ایک قوم تباہ کی جا چکی۔ ان آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی زبانی آگاہ فرما دیا کہ لوگوں کو ادنا ترین مالی نقصان پہنچانا اور ملک میں اصلاحی حالت قائم ہو چکنے کے بعد خرابی اور فساد پھیلانا، خواہ کفر و شرک کر کے یا ناحق قتل و نہب وغیرہ سے، یہ کسی ایماندار کا کام نہیں ہو سکتا۔ توعدون وتصدون عن سبیل اللہ کے ڈراؤ اور روکو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ اس کو جو ایمان لائے اس پر، وتبغون عوجا اور ڈھونڈو اس میں عیب۔ نمبر 1 واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، اور یاد کرو کہ جب کہ تھے تم بہت تھوڑے پھر تم کو بڑھا دیا۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ نمبر 2 وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي، اور اگر تم میں سے ایک فرقہ ایمان لایا اس پر، ارسلت بہ اس پر جو میرے ہاتھ بھیجا گیا، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک فرقہ ایمان نہیں لایا، فاصبروا تو صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا جب تک اللہ فیصلہ کرے درمیان ہمارے، وہو خیر الحاکمین وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نمبر 3 تفسیر۔ نمبر 1 راستوں پر بیٹھنا 2 وجہ سے تھا، راہگیروں کو ڈرا دھمکا کر ظلماً مال وصول کریں اور مومنین کو شعیب علیہ السلام کے پاس جانے اور خدا کا دین اختیار کرنے سے روکیں، اور خدائی مذہب کے متعلق نکتہ چینی اور عیب جوئی کی فکر میں رہیں۔ نمبر 2 یعنی تعداد اور دولت دونوں میں کم تھے، خدا نے دونوں طرف تم کو بڑھا دیا، مردم شماری بھی بڑھ گئی اور دولت مند بھی ہو گئے۔ خدا کے احسانات کا شکر ادا کرو، اور وہ جب بھی ادا ہو سکتا ہے کہ خدا کے اور بندوں کے حقوق پہچان کر عملی درستی اور اصلاح میں مشغول رہو، اور ان نعمتوں پر مغرور نہ ہو بلکہ خرابی اور فساد مچانے والوں کا جو انجام پہلے ہو چکا اسے پیش نظر رکھ کر خدائی گرفت سے ڈرتے رہو۔ نمبر 3 یعنی جو چیز میں لے کر آیا ہوں اگر تم متفقہ طور پر قبول نہیں کرتے بلکہ اختلاف ہی کی ٹھان رکھی ہے تو تھوڑا صبر کرو یہاں تک کہ آسمان ہی سے میرے تمہارے اختلاف کا فیصلہ ہو جائے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔